پہ لیکن آج ہمارے ساتھ موجود ہیں انتہائی محترم قاری شفیق الرحمان صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام علیکم. تو حضور یہ استخارہ ہے کیا؟ اس کی شرعی حیثیت کے اوپر نہیں بھی بحث ہم کریں گے. شرعی حیثیت جو بھی ہے اس کو ایک طرف رکھ دیجئے. ابھی صرف یہ فرمائیے کہ جب لوگ جوئے سے لے کے شادیوں سے لے کے کاروباروں سے لے کے آپ کی دانش میں استخارہ ہے کیا اور اس کو کرنے کا صحیح انداز کیا ہے؟ شریعت کا معاملہ نہ لائیے گا بیچ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استخارے کا جو صحیح طریقہ ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, بخاری کی روایت ہے کہ آپ ہمیں ایسے استخارہ سکھاتے جیسے نماز پڑھنا سکھاتے تھے. اتنا اہمیت کا حامل ہے. اس کے لیے بالکل آسان طریقہ ہے کہ آپ پڑھا ہے وہ ایسے سکھاتے تھے جیسے دین سکھاتے تھے, نماز کی قرآن کی صورت سکھاتے تھے, دین اور سکھاتے اسی طرح 2 رکعت نماز پڑھیں. اور اس میں جو بنیادی چیز ہے, حرام کام کے لیے استخارہ نہیں ہوگا, مکروہ کام کے لیے استخارہ نہیں ہوگا, ناجائز کام کے لیے استخارہ نہیں ہوگا, صرف جائز اور حلال اور اچھے کاموں کے لیے استخارہ ہے. کیونکہ اللہ سے ہے کیا استخارہ 2 خیر والی باتوں میں سے ایک کے انتخاب کے لیے اللہ سے مشورہ اگر دونوں ہی خیر کی ہیں تو پھر مجھے استخارہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں دیکھیں ایک میں زیادہ خیر ہو سکتی ہے حضور, ایک میں زیادہ خیر ہو سکتی ہے. میں سمجھ لوں خیر کے ہی کام کو طلب کیا جائے گا. اس میں مثلا یہ ہے کہ آپ 2-3 کاروبار کرنا چاہتے ہیں, آپ کے لیے کون سا کاروبار زیادہ بہتر, اور اس لیے مشورہ لیں گے نا. تو ہو سکتا ہے ایک حلال ہو باقی 3 حلال نہ ہو. آپ کو علم نہیں حرام چیز میں استخارہ آپ کو علم ہی نہیں ہے تو آپ اسی لیے مشورہ لے رہے ہیں نا. اگر آپ کو علم ہو کہ تمام خیر کے کام ہے تو پھر آپ استخارہ کریں گے کیوں؟ حضور حضرت اب آپ سے عاملین ہی کریں گے یا وہ خود کرے گا؟ شفیق بھائی صرف وہ متعلقہ بندہ ہی کرے گا, عامل کیوں کرے گا؟ عامل یہی بات رشتے والی اگر آ گئی کہ وہ رشتہ میرا ہو رہا ہے, کام میرا ہو رہا ہے, دل میں خیال میرے آ رہا ہے. اصل میں جس آدمی کا کام ہے وہ بچہ اپنے رشتے کے لیے استخارہ کر. حدیث میں وضاحت ہے اس کی. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جیسا کہ میں نے حدیث پڑھی تھی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی, کیسے سکھاتے جیسے سورج سکھاتے. اب اتنا آسان ہے. اس سے یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ کسی اور کو نہیں کہا جا سکتا کہ تم میرے لیے استخارہ کرو. جو مخلص آدمی, جو مخلص وہ بذات خود اپنے لیے ہو سکتا ہے نا, عامل اس کے لیے مخلص ہو ہی نہیں سکتا. میں بدگمانی کیوں کروں؟ نہیں یہ بدگمانی تو نہیں کرنی. نہیں بدگمانی. عامل آدمی دعا کر سکتا ہے اس کے لیے. استخارے کا کنسپٹ صرف ایک ہے, تسبیح, دانے, دھاگے, یہ سب شریعت سے ہٹے ہوئے ہیں. ایک ہی طریقہ 2 رکعت نماز پڑھے اور اس کے بعد دعائے استخارہ پڑھے, اوپر دیکھ کے پڑھ لے. زبانی دینا چاہیے اور دے بھی سکتا ہے, بدگمانی نہیں کرنا. دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ ٹریک سے خود اتار رہا ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں آپ نے ان کے سوال کا جواب دینا ہے. جواب دے رہا ہوں نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈاکٹر سے بدگمان کیوں نہیں ہوتے؟ عامل آدمی وہ عامل کس بات کا جس کو استخارے کا صحیح طریقے کا پتہ نہیں ہے. صحیح طریقے کا یہی ہے. میری بات سنیں, میری بات سنیں. استخارے کا بالکل آسان طریقہ ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھیں اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے. ہم یہ سن رہے ہیں اور ہم مان بھی رہے ہیں. ہم لوگ میں کہہ رہے ہیں اب اس سے آگے چلیں. میں بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ اگلی کال لے لوں. خورشید نے نسرین سے شادی کرنی تھی, استخارہ صحیح آیا لیکن مسائل شروع ہو گئی. حضور اقدس آپ اس پہ کیا رائے دیں گے سوال؟ ہاں جی, پہلی تو بات یہ ہے کہ استخارہ, میری تو بات وہ ایک ہے, اسی کو مکمل وہ چلتے رہیں سنیں گے تو آگے بات بھی سمجھ آئے گی. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی. یہ 3 باتیں بلال بھائی بڑی اہم ہیں. یہ کام میرے لیے میری دین کے اعتبار سے بہتر ہے, ومعاشی میری معاشی حالات کے اعتبار سے بہتر ہے, اور میری عاقبت کے اعتبار سے بہتر ہے. مثلا فرض کرے ایک آدمی ہے, اس کے استخارہ کیا, اس کی دنیا تو چمک گئی, دین اس کا رہ گیا. استخارہ اس نے خیر کہاں اس کو ملی؟ خیر کا مطلب یہ ہے دنیا بھی ملے اور آخرت بھی ملے. باقی رہا مسئلہ جس طرح چشتی صاحب نے اور باقی بعد عاملین, خواب والا, خواب کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کالر بیچارہ کیا کرے, چائے پینے چلا جائے پھر جواب لے گا آکے, اس کو اس کا جواب دینا ہے. اس کا استخارے کا تعلق ہی نہیں ہے. اس کا وہ کہہ رہا ہے خورشید بھائی ہے, نسرین اس کی بھانجا ہے, نسرین کے ساتھ شادی تھی, عامل سے استخارہ کرایا, اس نے کہا صحیح ہے, اب مسائل پیدا ہونے شروع ہو گئے. اس پہ رائے. استخارے کا مطلب ہے کہ اگر صحیح ہوا تو اللہ اسباب پیدا کر دے گا, اگر صحیح نہیں ہوا بات تو دیکھیں نا. جی بسم اللہ. اگر صحیح ہوا تو اسباب اللہ پیدا کر دے گا, اگر نہ ہوا یہ کیا کریں, انتظار کریں؟ انتظار نہیں. اگر خرابی آ رہی تو استخارے کا مطلب ہی یہی ہے کہ یا اللہ اگر صحیح نہیں ہے تو اس کی جو غلط چیزیں حرکات ہیں وہ میرے سامنے لے آؤ, اور اس کی غلط چیزیں آ رہی ہے, کنواں نظر آ رہا ہے تو پھر کنویں کے اندر گرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب ایک آدمی نے استخارہ کیا, استخارہ اس کا صحیح آنا چاہیے, یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟
اور استخارہ جو ہے نا وہ جہاں لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی سے پہلے اللہ نے ان کی اصلیت کھول دی ہے کہ آپ پوری زندگی کے لیے پریشان ہونے سے پہلے 2 مہینے پریشان ہو گئے تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. قاری صاحب جائے نہ جائے استخارہ کرے, دعا کرے اور لوگوں سے مشورہ کرے, اور جہاں جا رہا ہے نا وہاں کے حالات بھی دیکھے کہ وہاں کے حالات اچھے ہو سکتے ہیں, کارگر ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. جی بیٹے کا بھی میں نے پوچھنا ہے. دوسرا میں نے اپنے شوہر کا پوچھنا ہے. ندیم اختر نام ہے. جب سے کورونا سٹارٹ ہوا تھا تب سے ان کی جاب ختم ہوئی ہے اور ابھی تک ان کی جاب نہیں لگی. بہت وظائف بھی کر رہے ہیں, نمازیں بھی اپنی پڑھ رہے ہیں, لیکن جاب کا کوئی منہ سے نہیں ہے کہ کہیں سے ملنی بھی ہے کہ نہیں. قاری صاحب ربی حب لی من الصالحین ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا, یہ دعا پڑھے جو اولاد کی فرما برداری والی ہے. اس میں بہت زبردست فرما بردار ہے, غصہ کرتا ہے. غصہ کرتا ہے نا, غصہ بھی ختم ہو جائے گا کیونکہ فرما بردار آدمی وہ دل نہیں دکھاتا. آپ سے شروع کرتے ہیں. حضور اقدس رشتہ نہیں لگ رہا, کیا ان کے اوپر کوئی جادو یا اثرات ہیں سرفراز کے اوپر, یا 2 سال سے ڈھونڈ رہے ہیں رشتہ کیوں نہیں ہو رہا؟ بہن کو مشورہ دیجیے گا. سورۃ بقرہ آیت 101 سے 103 تک آیات پڑھیں اور پانی پہ دم کر کے بچے کا چہرہ دھوئیں. بچے اس پہ جادو ہے یا نہیں ہے؟ جادو کے اثرات ہوئے, نظر بد کے ہوئے, اور جو بھی اثرات ہوئے انشاءاللہ زائل ہو جائیں گے, کیونکہ رشتہ دیکھنے والا یا بچہ کا کوئی آدمی اس طرح ملنے والا آتا ہے نا تو وہ چہرہ بدنما بظاہر محسوس ہوتا ہے, جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں. یہ آپ سرفراز کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ ہاں جی, کہ لوگوں کو یہ چہرہ بدنما محسوس ہوتا ہوگا اگرچہ اس کو دیکھا نہیں ہوتا ہوگا یا ہوتا ہے. دیکھے تجربہ, اب اس کو دیکھے بغیر نہیں کہہ سکتے, لیکن ایک بات ہے کہ یہ کام کرے گا نا تو پھر مشورے میں آپ ہی کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. پھر بدگمانی والی بات نہیں ہونی چاہیے, اچھی بات ہونی چاہیے. کی بات ہے. لیجیے بھائی جی, وقفے پہ جاتے ہیں, واپس آتے ہیں, واپس آ کے آپ کو بتاتے ہیں ناظرین کہ اس پہ کوئی جادو ہے یا نہیں. وقفہ لیجیے, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ہم نے اس معاملے کو چھوڑا تھا آپ پہ, کیا آپ وقفے سے آئیں گے تو بتائیں گے. میں تو دیکھیں, پہلی بات ہے کہ باپ کا اور بچے کا نام یہ شرعی طریقہ ہے. قرآن مجید سورۃ احزاب میں ہے کہ ان کو پکارو ان کے باپ کے نام سے, ادعوا لآبائہم. جس وقت سرفراز بن آگے شرف الدین کا تو اللہ تعالیٰ سے جس وقت اس سے مشورہ کریں گے اور کریں گے یا اللہ اس کے بارے میں مجھے آگاہی دے, تو اس کا مجھے 3 جگہ پہ آ رہا ہے. ایک تو سر, کمر اور ٹانگے, 3 آپ کو نظر آ رہا ہے, فیل ہو رہا ہے, جو مجھے فیل ہو رہا ہے جیسے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا جادو ہے, پکی بات ہے, پکی بات ہے. 3 جگہ پہ ہے. یہ کہنا کہ جادو ہے, لیکن جادو کو کنفرم بھی کرنا کہ جادو اس حصے پہ ہے. اچھا, تو یہ اصل چیز ہوتی, وگرنہ جادو بندش یہ عمومی چیز. فریدہ اور یوسف کی بیٹی ہے, ثنا نام ہے. جہاں جاتے ہیں رشتہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. شریک بھائی جی, اس کا یہ تو نہیں مسئلہ کہ یہ جادو کا مسئلہ ہے, کیونکہ ہر بندے پہ جادو والا کہا نہیں جا سکتا جب تک چیک نہ کیا جائے. تو ویسے عمومی ہے کہ صورت مریم, صورت طٰہٰ یا صورت تحریم 3 پڑھ لے, بہت بہتر ہے, یا 1 پڑھ لے, اور ساتھ استغفار کرے. استغفار اور درود پاک سے ہر دنیا کا مشکل مسئلہ اللہ کے فضل و کرم سے حل ہو جاتا ہے. جناب علی شاہ, استخارے کا مسنون طریقہ یہی تھا کہ 2 رکعت نماز پڑھے, اس کے بعد دعا استخارہ. یا تو لفظ یہاں سے ہمیں بدلنا چاہیے کہ استخارہ کر دیں. استخارہ ہم نہیں کر رہے, وہ لفظ ہمیں مشورہ دے دیں یا اس کے متعلق ہمیں کوئی رائے دے دیں. ہم استخارے کا لفظ سن رہے 15-20 نہیں, ایک بات, ایک منٹ نہیں. استخارہ جو شرعی اصطلاح ہے نا اس کو شرعی اصطلاح رکھیں, وہ استخارہ ہے. باقی رہا مسئلہ جو لفظ استخارہ اور خیر سے نکلنے والے ایک اصطلاح کے سینکڑوں مصارف اور مطالب میں نکال دیتا ہوں. ادھر بیٹھا جب اللہ کے رسول نے صحیح مسنون طریقہ بتا دیا نا, اس کے مقابلے میں آپ کون سا استخارے کا نہیں, انہوں نے کہا جی میرے رشتے کی وجہ سے بتائیں میں کیا کروں. استخارہ جو بھی ہے یہ ہے اللہ سے مشورہ, اور اللہ ہمیشہ خیر کا مشورہ دیتا ہے. آپ کو بھی اللہ کرے کہ خیر کا مشورہ دینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے.